حضرت لقمان ایک دن اپنے بیٹے کے ساتھ ایک سفر پر نکلے۔ اس سفر میں ان کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا جسے وہ سواری کے لیے ساتھ لے جا رہے تھے۔ اس وقت کا ماحول اور معاشرہ کچھ ایسا تھا کہ لوگ دوسروں کی طرف زیادہ توجہ دینے اور ان کی ہر حرکت پر تنقید کرنے کے عادی تھے۔ حضرت لقمان نے اس سفر کے دوران لوگوں کی آراء اور ان کے رد عمل کو دیکھ کر اپنے بیٹے کو ایک نہایت قیمتی سبق سکھانے کا ارادہ کیا۔ سفر کے آغاز میں حضرت لقمان نے فیصلہ کیا کہ وہ خود گدھے پر بیٹھیں گے اور ان کا بیٹا پیدل چلے گا۔ جب وہ شہر سے گزر رہے تھے تو لوگوں نے انہیں دیکھ کر یہ کہنا شروع کر دیا، دیکھو یہ کیسے ظالم باپ ہیں، خود تو گدھے پر بیٹھے ہیں اور اپنے بیٹے کو پیدل چلا رہے ہیں۔ حضرت لقمان نے لوگوں کی یہ بات سنی اور کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، دیکھو بیٹے، لوگ جو چاہیں گے وہ کہیں گے۔ پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو گدھے پر بٹھا دیا اور خود پیدل چلنا شروع کر دیا۔ جب وہ کچھ آگے چلے تو لوگوں نے پھر کہا، یہ کیسا بیٹا ہے، خود تو گدھے پر بیٹھا ہے اور اپنے بوڑھے باپ کو پیدل چلا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت لقمان نے کوئی ناراضگی ظاہر نہیں کی اور مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے اب تم نے سنا، لوگ ہر حال میں بات کریں گے، چاہے تم کچھ بھی کر لو۔ اس کے بعد حضرت لقمان اور ان کے بیٹے نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں گدھے پر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ لوگ مزید تنقید نہ کریں۔ مگر جب وہ دونوں گدھے پر بیٹھ کر آگے چلے تو لوگوں نے پھر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ کیسے بے رحم لوگ ہیں، دونوں ایک ہی گدھے پر بیٹھ گئے اور بے جان جانور کو تکلیف دے رہے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب تم نے دیکھا بیٹے، لوگ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے، چاہے ہم کچھ بھی کریں۔ آخر میں حضرت لقمان اور ان کے بیٹے نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دونوں پیدل چلیں گے اور گدھے کو آزاد چھوڑ دیں گے تاکہ کوئی ان پر تنقید نہ کر سکے۔ جب وہ اس حال میں گزرے تو پھر بھی لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی، یہ لوگ کتنے بے وقوف ہیں، ان کے پاس سواری کے لیے گدھا ہے پھر بھی یہ پیدل چل رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ دیکھو بیٹے، دنیا میں لوگ تمہارے ہر عمل پر بات کریں گے، چاہے وہ کیسا بھی ہو، تم کبھی بھی سب کو خوش نہیں کر سکتے، اس لیے تمہیں ہمیشہ اپنی عقل و فہم سے کام لینا چاہیے اور جو تمہیں صحیح لگے وہی کرنا چاہیے، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں۔ حضرت لقمان کا یہ قصہ بہت اہم سبق دیتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کی رائے کے پیچھے بھاگنے سے کبھی سکون یا اطمینان حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ہر انسان کو اپنی زندگی میں فیصلے خود کرنے چاہیے اور دوسروں کی باتوں یا رائے سے زیادہ اپنے عقل و شعور کو اہمیت دینی چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا میں ہر شخص کو خوش کرنا ناممکن ہے، لوگ ہر حال میں کچھ نہ کچھ باتیں کریں گے، چاہے ہم کچھ بھی کریں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنے فیصلوں پر مضبوط رہیں۔ ایک اور مقام پر حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب کبھی تمہیں کسی معاملے میں مشورے کی ضرورت ہو تو اپنے دل کی سنو، کیونکہ دل کبھی غلط راستہ نہیں دکھاتا، دل کا مشورہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو تمہیں صحیح راستے پر لے جا سکتا ہے۔ یہ بات حضرت لقمان کی حکمت کا حصہ تھی، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ہر انسان کا دل اسے صحیح اور غلط کا فرق بتاتا ہے۔ وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ انسان کو اپنے اندر کی آواز سننے کی ضرورت ہے جو اسے ہمیشہ صحیح راستے پر گامزن کرتی ہے۔
حضرت لقمان کی فہم و فراست کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دانائی کا ذکر سورہ لقمان میں کیا ہے، جہاں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو نہ بھولے، والدین کی فرما برداری کرے اور لوگوں کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو لائک شیئر کرنا مت بھولیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔